فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. راوی محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر خیف کے پاس کھڑے ہوئے. کہاں ہے خیف؟ مسجد خیف. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 13 اور 14 میں منافقین کی اس حرکت کا تذکرہ تھا کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان سے ملنے کا انداز ان کا دوسرا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے. اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میاں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا مذاق اڑائیں گے، مذاق تو خود ان کا اڑے گا.
اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں مذاق کرنا کسی کے ساتھ یا مذاق اڑانا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کہ جس کو اچھا نہ سمجھا جائے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کسی کے ساتھ مذاق کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا یہ اچھی چیز نہیں. اور یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اصل میں ایک محاورہ ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں جیسے کو تیسا. تو اب جیسے کو تیسا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں. تو اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی کو ختم کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو ہے کہ فرمائش کر دیجیے، سمجھا دیجیے، لیکن اگر وہ اس سب کے باوجود نہیں سمجھ میں آ رہا تو تھپڑ مار دینا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے وہ عمل کہ اگر وہ بغیر اس کو سمجھائے اور بغیر کوئی کوشش کیے ایک چلتے آدمی کو تھپڑ مار دیے تو غلط ہے. لیکن اگر ایک آدمی شرارت کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے اور آپ نے کوشش کر لی اس کو صحیح کرنے کی، نہیں ہو رہا ہے، پھر اگر آپ سزا دیتے ہیں تو یہ کب برا ہوگا؟ تو مار اور مار دونوں یکساں نہیں ہو سکتی. ایک وقت کی مار غلط ہے اور ایک وقت کی مار صحیح ہے. ٹھیک یہی صورت یہاں بھی ہے کہ مذاق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڑاتے ہیں. اللہ میں فرماتے ہیں دیکھو ہم سمجھائیں تم کو، مذاق تمہارا اڑا ہے کہ ان کا اڑا ہے، اس کو آگے کھول رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اندھے بن رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شکاری ہے، اب وہ اس نے دیکھا کوئی جانور ہیں تو وہ داؤ میں بیٹھ گیا تانک لگا کے. شیطان نے دیکھا ایک شکاری بیٹھا، بھاگا وہ، اور بھاگنے کے بعد خوش کہ میں نے جان بچا لی، اس کو بیوقوف بنا دیا، دیکھو مجھے مارا نہیں، میں تو بھاگ رہا ہوں. یہ پتہ نہیں کہ آگے جال لگا ہوا ہے، آگے جال لگا ہوا ہے، وہاں جا کے پھنس جائے گا تو اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جا کے پکڑنے کا کام ہوگا، لے آئے گا پکڑ کر. تب اس شکار کا ہنسنا یا اس شکاری کا مذاق اڑانا یہ کہاں کا معقول ہوگا؟ آگے جا کے 2 قدم پتہ چل جائے گا کہ مذاق تو میرا ہی بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں برائی کرنے والوں کو موقع دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے ابھی جھوٹ بولا اور اللہ میاں نے فوج سے ڈنڈا مار دیا، تو میں دوسری غلطی کی، کھٹ سے ڈنڈا لگ گیا. اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں، موقع دیتے ہیں اس کو. موقع جب ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں قطعاً غلط نہیں کر رہا، غلط ہوتا تو میرے ڈنڈا لگنا چاہیے تھا، چونکہ میرے ڈنڈا نہیں لگا میں صحیح ہوں. یہ ہے وہ دھوکہ، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، وہ کیے چلا جا رہا ہے. اور اب اس کی عقل کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اب تک وہ صحیح ہے، تبھی تو مجھ کو موقع دیا جا رہا ہے بھاگنے کا اور دوڑنے کا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہوگی اس وقت درست کرنے کا موقع نہیں ہوگا. تو اب نقصان کس کا ہوا؟ مذاق کس کی بنی؟ یہ ہے وہ بات. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان کا مذاق بناتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اندھے بن گئے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے مول لے لیا ہے. مول لینا جانتے ہیں آپ؟ کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں میاں تم نے کیا مصیبت مول لے لی؟ تو مول لینے کا وہاں معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈالر خرچ کر کے، سمجھ میں آیا، اور مارکیٹ میں جا کر کے وہ مصیبت خرید کے لائے تھے. مول لینے کا لفظ اس موقع پر بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے بلا ارادہ یہ چیز ہوئی ہے، تم نے سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ کر کے یہ برائی اور مصیبت اپنے سر پہ کھڑی کی ہے. تو یہاں بھی حاصل یہی ہے کہ یہ ہدایت اور گمراہی دونوں راستے تمہارے سامنے تھے، کوئی مجبوری نہیں تھی کہ تم اس راستے مت چلو، اس راستے چلو. تم نے اپنے قوت فیصلہ کو استعمال کر کے اور بالارادہ جو اللہ نے انتخاب کی طاقت دی ہے انسان کو سلیکٹ کرنے کی، اس سلیکشن کی اس طاقت اور صلاحیت کو استعمال کر کے تم نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لیا. یہ ہے مول لینا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو مول لیا ہے ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تب ان کی تجارت نفع کی نہیں ہے
اور نہ ان کو صحیح راستہ بتلایا گیا ہے۔ نفع کی تجارت نہ ہونے کے مطلب کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیا جائے تجارت کس کو کہتے ہیں۔ تجارت اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے $1 ہے میرے پاس، میں ایک تدبیر ایسی کرتا ہوں کہ جس سے کسی کو نقصان نہیں، اور وہ میرے ڈالر جو ہے وہ $1.5 بن جائے۔ تو میں کچھ چیزیں آپ لیں گے، کچھ چیزیں دیں گے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کا $1 $1.5 یا $2 بن جائے۔ یہ تجارت ہے۔ تو $1 سرمایہ ہے، اور 1 سے اوپر جو اب آپ کو حاصل ہوگا آپ کی محنت سے، اس کا نام نفع ہے۔ یہ ہے نفع۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا، زندگی دی، اور اس زندگی کے ساتھ اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہ سرمایہ ہے زندگی کا۔ اس سرمایہ کو کام میں جب اس لگاتا ہے انسان، اگر نفع حاصل ہو رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ تجارت نفع کی ہے، اور اگر ایٹ دی اینڈ انجام کار یہ ہے کہ نقصان ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نقصان ملیں گے۔ اچھا صاحب، اب یہ صلاحیتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ مقصد اگر حاصل ہو رہا ہے نفع ہے، اور اگر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے آخر کار وہ صلاحیت ہی سلب کر لی کہ جس کے لیے اللہ نے وہ چیزیں دی تھی۔ کان کیوں دیے تھے؟ حق کی بات سنو۔ دل کیوں دیا تھا؟ دماغ کیوں دیا تھا؟ اس حق کو سمجھو۔ دل کیوں دیا تھا؟ اس حق کو مان لو۔ آنکھ کیوں دی تھی؟ حق کی بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تاکہ باطل کے چکر میں نہ آؤ۔ یہ ہے وہ صلاحیت سرمایہ، اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے صحیح استعمال کرنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھ تو ہے مگر وہ دیکھ کر کے یہ تمیز کرنا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ ختم ہو چکا۔ کان تو ہیں مگر سن کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا تو صحیح اور کیا غلط ہے، یہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہ ہے وہ نقصان جس کو اگر آپ پیچھے لوٹیں جو فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وہ نقصان اب وہ آگے وہ منزل آ گئی ہے کہ انسان کا سرمایہ برباد ہو گیا ہے۔ اب اس بربادی کا وقت بے شک وہاں جا کے کھلے گا، سمجھ میں آیا؟ وقت جب وہاں جا کے کھلنا ہے کہ ہم کتنے برباد ہوئے اور کتنے لوٹے اور کتنے کامیاب ہوئے۔ لیکن بربادی تو اس روز ہو گئی تھی اس کی جس روز اللہ نے اس کی توفیق سلب کر لی تھی، جو توفیق ابھی تک اس کو دی ہوئی تھی اور اس کو استعمال کرے۔ تو یہ ہے فما ربحت تجارتوں، فرمایا اس کی تجارت نفع کی نہیں، وما کانوا مہتدین، اور نہ ان کو صحیح راستہ بتلایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں گمراہی جو ہے یہ بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی کو خود پتہ نہیں چل رہا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس سے گمراہ کرنے والوں نے ان کو بھٹکا دیا ہے۔ زیادہ لوگ اسی سے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے لیڈر زیادہ ہوتے ہیں کہ یا ان کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کتنے لیڈر زیادہ ہوتے ہیں؟ ارے بھائی یہاں کا سوال نہیں بندہ خدا سے، ہم لوگ تو سبھی خدمتگار ہیں۔ جو قائد ہیں جو لیڈر ہیں ظاہر ہے کہ وہ چند ایک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کر کے اپنے لیے راستہ متعین کیا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اگر لیڈر صحیح راستے لا دیں تو یہ پوری قوم صحیح راستے پر چلے گی، اور اگر وہ بھٹکا دیں تو جنہوں نے ان کو لیڈر مانا ہوا وہ تو جدھر کو چلیں گے ادھر ہی ان کو جانا ہی پڑنے گا۔ وما کانوا مہتدین کے معنی یہ ہیں کہ ان کو راستہ بھی صحیح نہیں بتلایا گیا ہے۔ مکے کے اندر ہو یہی رہا تھا۔ مکے میں یہ تھا کہ سارے رہنے والے جو ہیں عوام وہ بیچارے انہوں نے تو دیکھا کہ ہمارے آقا، ہمارے لیڈر، ہمارے سردار، یہ رؤسا یہ کدھر کو جا رہے ہیں، جدھر کو وہ جا رہے تھے بیچاری پبلک ادھر ہی کو جا رہی تھی۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا کانٹا جو ہیں وہ غریب غلام اور یہ نہیں تھے، وہ وہی تھے سردار مکہ، وہ بگاڑتے ہیں۔ چنانچہ سورہ
بنی اسرائیل میں اسی لیے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وہ وقت آنے لگا ہے کہ اب یہ ہلاکت کے اس مقام تک پہنچے گی وہ بستی ہے، مطلب امرنا مترفیہا، فرمایا جو اس میں مٹھ ہوتے ہیں جغادری، ہم ان کو مقرر کر دیتے ہیں کہیں پر ففسقوا فیہا، وہ اس بستی کے اندر فسق و فجور کو پھیلا دیتے ہیں، فحق علیہ القول، اب اس بستی کے تعلق سے اللہ کا وہ فیصلہ جو ہے برق ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کچل ڈالتے ہیں۔ مٹھ جو ہیں لیڈر جغادری، ادھر سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، وہاں مذہب سے مراد طریقہ ہے، بادشاہوں کا جو طریقہ ہوگا وہی جیسے 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 راجا ویسے پرجا، آپ نے اردو میں بھی لفظ سنا ہے، تو جس راستے وہ چل رہے ہوں گے پبلک اسی راستے چلے گی۔ اس لیے جو ہے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جو ہے جہاد وہ کیا ہے؟ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، کیونکہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے اس لیے افضل جہاد ہے، دو ہی راستے ہیں، یا مانے گا یا نہیں مانے گا، مان لیا تو خالی بادشاہ نہیں بدلے گا، پورا ملک بدلے گا، اور اگر نہیں مانا تو یہ طے ہے کہ اس کی گردن اڑے گی۔ تو جس بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور کتنے بڑے خطرے میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، اور کتنے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے اصل وجہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے غریبوں کو مت کچھ کہنا بس جا کے امیروں کے پیچھے پڑنا، یہ ہرگز وہاں مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک بادشاہ اگر بدل جاتا ہے تو اس سے پوری قوم بدل جاتی ہے۔ تو یہاں مواقع محتدین سے اس طرح اشارہ ہے کہ ان کو راستہ بھی نہیں بتلایا گا صحیح، اس واسطے یہ غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، یہاں ان کی دو مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ دو قسم کے جو منافقین ہیں ان دونوں کی ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے اس مثال کو سمجھ لیا جائے، پھر اس کو وہاں منطبق کریں گے، فٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص جس نے آگ جلائی، استوقد نارا، آگ جلائی جنگل کے اندر، آپ دیکھتے ہوں گے عام طور پر جنگل میں آگ جلاتے ہیں کہ بھئی روشنی چاروں طرف پھیل جائے۔ کسانوں میں تو سردی کا موسم ہے تو تاپنے کے واسطے، اور گرمی میں بھی آگ جلاتے ہیں تو بھئی روشنی چاروں طرف ہوگی تو آسانی ہو۔ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، فرمایا جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ میاں نے ان لوگوں کی روشنی لے لی جن کو اس روشنی کا فائدہ پہنچنا تھا، ذهب اللہ بنورہم، ان کی روشنی لے لی، وترکہم، یہاں وہاں تو ہے ضوء اضاءت اور یہاں ہے نور، ضوء تو ہے باہر کی روشنی اور نور ہے اندر کی روشنی۔ اس میں نے پہلے بھی کہا تھا دیکھنے کے واسطے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی تو باہر کی اور ایک روشنی اندر کی آنکھ کی، سمجھا، جو قدرتی ہے، یہ دو روشنیاں چاہیے، ان میں سے اگر ایک روشنی نہیں ہوگی تو آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ تو نور تو ہے اندر کی روشنی اور ضوء جو ہے وہ ہے باہر کی روشنی جو آگ کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے، آگ جلا کر کے۔ تو آگ جل گئی، چاروں طرف روشنی پھیل گئی، مگر ہوا کیا؟ اچانک آنکھوں کی روشنی لے لی گئی، اندھے ہو گئے، تو کیا فائدہ ہوا ان کو؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا نور لے لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب یہ اندھیریوں میں ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مثال ہوئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ ابھی آپ کو یاد، اب میں بھولے نہ ہوں گے، ابھی میں نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی انسان کو
اور آنکھ کان ناک یہ صلاحیتیں اس کا سرمایہ ہیں زندگی کا. اور میں نے کہا کہ جب وہ سرمایہ زمین بھی تر ہو جاتی ہے, زمین کی گندگیاں بہہ جاتی ہیں, پانی گھروں کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے, پینے والوں کے کام آتا ہے. زمین کے اندر جو کچھ صلاحیت ہے اس کے مطابق پانی زمین کے اندر اتر جاتا ہے تو کھیتیوں کے کام آتا ہے. تو موسلادھار بارش کے یہ فائدے ہیں, اس لیے لفظ سیب کو ذہن میں رکھا جائے. فرمایا آسمان سے موسلادھار بارش ہے, فیہ ظلمات, اس میں اندھیریاں بھی ہیں. جب اس میں بادل آئیں گے تو اندھیرا ہوگا نہیں ہوگا. ورعد, اور اس میں کڑک بھی ہے, گھڑگھڑاہٹ. وبرق, اور بجلیاں بھی چمک رہی ہیں. یہ تو ہے ایک جو انوائرمنٹ بتایا جو اس نقشہ کشی کی اس حالات کی. اب ان کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم, لوگ جو ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ٹھوسے دیتے ہیں. کیوں؟ من الصواعق, وہ جو بجلیاں کوند رہی ہیں ان سے ڈر کر. حذر الموت, خطرہ کیا ہے؟ جان نہ نکل جائے کہیں ہماری. اس لیے کہ وہ جو آواز خطرناک ہے, وہ چمک جو ہے ہولناک ہے, تو بس آنکھوں بند کر لینا اور کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لینا کہ جان نہ نکل جائے کہیں. واللہ محیط بالکافرین, بیچ میں ایک جملہ ہے کہ المیاں سے بچ کر کے آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اور آنکھیں میچ کے تھوڑی بچ جائے گا. واللہ محیط بالکافرین, اللہ میاں نے تو کافروں کا گھیراؤ کر رکھا ہے, بچیں گے کہاں سے. آگے پھر اس مثال کو مسلسل کرتے ہوئے یکاد البرق یخطف ابصارہم, بجلیوں کی کوند ایسی ہے بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اچک لے گی, آنکھیں پٹ ہو جائیں گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے اور وہ اندھیریوں میں اجالا سا ہوتا ہے تو وہ چلنا چاہتے ہیں. جیسے ایک مسافر کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کو کچھ پتہ نہیں کہ دائیں کدھر ہے, بائیں کدھر ہے, شمال کدھر ہے, جنوب کدھر ہے, کچھ پتہ نہیں, آگے درخت ہے, یہ کیا ہے اندھیری میں. اب بجلیاں بھی چمک رہی ہیں, اس خوفناک ماحول میں ایک طرف تو ڈر لگ رہا ہے کہ بجلی مجھے ہلاک نہ کر دے, اور دوسری طرف جب بجلی چمکتی ہے اس روشنی میں ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے. فرمایا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب اندھیری چھا جاتی ہے پھر رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, حالانکہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو مستقل طور پر لے لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب میں ان دونوں مثالوں کو منافقین کی حالت پر منطبق کرنا بتلاتا ہوں. منافق دو طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے کہ جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, یہ سمجھ لیا تھا, مگر اندر سے انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ مومن نہیں بننا ہے. کیوں مومن نہیں بننا؟ مومن بنیں گے تو ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ہمارا جتھا, وہ ہمارا ٹولہ, وہ ہمارے تعلقات, ہماری برادری, ہمارا جو کچھ لین دین ہے وہ سب بگڑ جائے گا. ہم بے وقوفی کیوں کریں؟ سب سے بنا کے رکھو. سمجھ میں آیا؟ وہ بھی خوش, وہ بھی خوش, وہ بھی خوش, جہاں سے فائدہ ملے وہ لے لو, نقصان والی بات کیوں اختیار کریں؟ اب اگر ایک راستہ ہم نے کھلے طور پر لے لیا, کچھ لوگ ہمارے دشمن ہوں گے. پھر جس وقت یہ آیتیں اتر رہی ہیں, خاص طور پر مدینہ منورہ کا ابتدائی زمانہ, اس زمانے کے اندر تو مسلمان بننے کے معنی کیا ہے؟ پورے عرب سے لڑائی مول لے لینا. سمجھ میں آیا؟ تو جو مومن بنتا تھا اس کو بہت سے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ میں بڑے بیوقوف ہیں, ساری دنیا سے لڑائی مول لے کے جینا چاہتے ہیں, بھلا کس طرح جیئیں گے؟ یہ منافق اپنے کو سمجھتے تھے بڑی عقل مندی کا کام کر رہا ہے کہ بھائی ان سے بھی دوستی, ان سے بھی دوستی, تو کتنا اچھا ہے نا. ایک تو منافق یہ تھے, ان کے لیے تو آئیے پہلی مثال, اس کو میں بتلاؤں گا. دوسرے منافق وہ تھے کہ جو واقعتاً ان کا جو قدم ڈگمگا رہا تھا, جب دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اور آپ کے معجزات کو دیکھتے, ان آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کی زندگیوں میں جو اخلاقی طور پر انقلاب آیا تھا اور زندگی کے اندر جو صاف ستھرا پن پیدا ہوا تھا, انسانیت چمک رہی تھی, اس کو جب دیکھتے تو ان کی عقل, ان کا دل کہتے کہ بات تو یہی صحیح ہے, راستہ تو بس یہی ہے.
اور جب وہ جا کر دیکھتے اپنے لیڈروں کے پاس جا کر دیکھتے بلڈنگیں کھڑی ہیں، سمجھ میں آیا، جھاڑ فانوس اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ایک سے ایک دسترخوان پر غذائیں اور کھانے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے کہ میاں ادھر جاؤ تو میاں سوکھے چنے بھی کھانے کو نہیں ملتے، سمجھ میں آیا، اور یہاں یہ حالت ہے، تو لہذا ادھر ہی ٹھیک ہے. بس یہ تھے وہ جو ڈاواڈول، دو طرح کے لوگ تھے. اللہ میاں نے دونوں کی ایک مثال دی. اب پہلی مثال کو پھر سے آپ پڑھیں. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. مراد اس سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. نبی جب دنیا میں آتا ہے تو گمراہیوں کی اندھیریوں میں نبی ایک اجالا کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ نور نبوت جو ہے وہ روشنی پھیلاتی ہے. یہ ہے نبی کا مقام. آگے فرماتے فلما اضاءت ما حولہ. اب جب نبی کی پھیلائی ہوئی روشنی یا نبی کے ذریعے سے جو روشنی پھیل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، جب وہ پھیلنی شروع ہوئی چاروں طرف، اب گمراہی اور ہدایت جو ہے وہ گڈمڈ نہیں ہے، بلکہ گمراہی ادھر اور حق ادھر صاف صاف نظر آتا ہے. صحیح راستہ یہ ہے. اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ یہ کرتے، گمراہی کو چھوڑتے، صحیح راستے پر چل پڑتے. لیکن جس وقت نبی کی پھیلائی ہوئی روشنی پھیل چکی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. کیا مطلب؟ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو اس راستے نہیں جانا. یہ ہے اللہ کا ان کی روشنی کو لے لینا. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، اب یہ لوٹ کر آنے والے نہیں. کیوں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اپنی صلاحیتوں کی جو سرمایہ تھا اس کو انہوں نے ضائع کر دیا. اللہ میاں کو کیا پڑی کہ ان کو زبردستی کھینچ کے لائے. ایک منافقین کی جماعت وہ تھی، اور دوسری میں نے کہا وہ کہ جو ڈاواں ڈول ہوتے تھے. ادھر کی حالت دیکھتے تو ادھر کو دل جو ہے مائل ہوتا، اور ادھر کی حالت دیکھتے تو. ان کی مثال کیا ہوئی؟ ان کی مثال کے لیے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت کیا حالات تھے. حالات یہ تھے